ساتھیوں، میری نظر سے ایک حدیث گزری، میں اسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں ایک باب باندھتے ہیں ذکر تساقط الخطایا عن المصلی برکوعہ وسجودہ۔ یعنی معنی کیا ہوا؟ اس بات کا بیان کہ جب نماز پڑھنے والا رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اس کے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ اس کے گناہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا دی کہ گویا اپنے کندھوں پر اور اپنے سر کے اوپر ایک بوجھ رکھا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر کوئی شخص اپنے سر پر اور کندھوں پر بوجھ رکھا ہے تو جب بھی رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، اس کے بوجھ گر جایا کرے۔ یہی مثال گناہوں کی ہمارے اور آپ کے لیے کہ جب بندہ رکوع اور سجدے میں جاتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت جبیر ابن نفیر ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جوان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، بڑی لمبی نماز پڑھ رہا ہے، قیام ہی میں ہے۔ حالانکہ افضل چیز ہے قیام کرنا، لیکن یہ ہے کہ قیام ہی رہے، قیام لمبا کرے اور رکوع سجود کرے ہی نہ، پڑھتا جائے، قرات کرتا جا رہا ہے، کھڑا ہوا ہے تو کتنی دیر، لیکن رکوع کر رہا ہے تو جلدی سے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص قرات لمبی کر رہا ہے اور بڑی لمبی قرات کر رہا ہے۔ تو ایک لوگوں سے کہا کہ شخص کون پہچانتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شخص گناہ کا کام کر رہا ہے، نہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بہتر عمل ہو سکتا ہے، جیسے قیام کر رہا ہے ویسے بکثرت رکوع اور سجود کرے۔ قیام بھی زیادہ ہو، رکوع اور سجود زیادہ ہو، قیام زیادہ ہو، رکوع اور سجود زیادہ ہو، اسی قیام میں تھوڑا کم کر کے اس جگہ رکوع اور سجود کر لے۔ مثال کے طور پر آدھے پارے اگر وہ 2 رکعت میں پڑھ رہا ہے تو چاہے کہ وہ 6 رکعت میں پڑھے، 4 رکعت میں پڑھے، 8 رکعت میں پڑھے۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وہی چیز اس حدیث کے اندر بیان ہوئی، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ توجہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمارا کیا مقام رکھا ہے، اللہ ہمیں کس طریقے سے معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن آج نماز کی اہمیت ہمارے دلوں سے غافل ہے۔ ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں تو یہ نہیں جانتے کہ ہم کس لیے نماز پڑھ رہے ہیں، نہ ہم جو کچھ نماز پڑھتے ہیں ہمیں یاد رہتا ہے، بلکہ آج تو صورتحال یہ ہے کہ اگر امام سے نماز میں غلطی ہو جاتی ہے تو پوری سب بھری ہوئی ہے، کسی کو یقین نہیں رہتا کہ نماز میں غلطی کہاں سے ہوئی۔ ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے کہ کوئی بھول ہوئی، ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے، ہاں مجھے، سب کو یہی لگ رہا ہے، لیکن کسی کو یقین نہیں کہ غلطی ہوئی وہاں پر۔ لیکن سوچیں اگر اسی کو کا استحضار ہو آپ کے ذہن میں تو کتنا اونچا مقام ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اس شخص کو کون جاتا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ فلاں شخص ہے۔ کہا کہ اگر میں اس شخص کو جانتا تو میں اس سے کہتا کہ یہ رکوع اور سجود کو بھی لمبا کرے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ یہ صحابہ کرام کی خوبی تھی ساتھیوں کہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، ہر چیز کے لیے ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اسوہ ہوا کرتی تھے، آپ اسوہ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ لے آ کر کے اس کے سروں پر اور دونوں کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ، جب وہ رکوع میں جاتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو اس کے گناہ زمین میں گر جایا کرتے ہیں، اور گویا کیا ہوتا ہے؟ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے واپس ہوتا ہے۔ ساتھیوں، اس سے تو یہ معلوم ہوا نا کہ نماز گناہوں کا کفارہ ہے، یہ تو معلوم یہ ہوا نا کہ نماز میں رکوع اور سجود کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں کثرت رکوع اور سجود کی فضیلت بھی ہے۔ لیکن چلتے چلتے مجھے ایک اور حدیث یاد آئی جس میں ایک چھوٹا سا قصہ ہے، میں اس کو بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت مطرف ایک بڑے مشہور تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا،
کہ ایک شخص آتا ہے اور اس نے نماز پڑھنا شروع کیا، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، یہی اس کا کام ہے۔ اب میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ سلام جو پھیرتا ہے تو ایک رکعت پر، 2 پر، 3 پر پھیرتا ہے یا 4 پر، کتنے پھیرتا ہے، ہمیں کچھ اندازہ نہیں لگ رہا ہے۔ بس اس کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اسی پر ہے۔ تو ہم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، عجیب، یہ بوڑھے میاں جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ نہ یہ لگ رہا ہے کہ ہاں 2 رکعت پڑھتے ہیں کہ 3 پڑھتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں کہ 3 پڑھتے ہیں، اور ایک پڑھے پھر کھڑے ہو گئے، پڑھے پھر کھڑے ہو گئے، پڑھے پھر کھڑے ہو گئے۔ ہم تو کچھ اندازہ ہی نہیں لگا پا رہے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، چونکہ ان کو پہچانتے تھے اور جانتے تھے کہ ان کا کوئی عمل اپنی طرف سے یا اپنے مزاج سے نہیں ہو سکتا، یقیناً ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان موجود ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں ذرا جا کے پوچھ کر کے تو آؤ۔ چنانچہ وہ شخص متعارف اس کے پاس گئے، اس بڑے میاں کے پاس، اور کھڑے رہے، بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں حضرت میں ذرا ایک بات کا آپ سے سوال کروں گا۔ کہا پوچھو۔ کہا میں نہیں سمجھ پایا کہ آپ نماز جو پڑھ رہے ہیں یہ نفلی نمازی ظاہر بات ہے کہ 2 رکعت پڑھتے ہیں کہ 3 پڑھتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں کہ 3 پڑھتے ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ کہا کہ تم نہیں سمجھ پا رہے ہو تو میں جس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں وہ سمجھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، اس کے حساب میں غلطی نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ بات مجھے بتانا ہے ساتھیو، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سجدے کے عوض اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے گناہوں میں سے ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے۔ ایک سجدے پر اسے 3 نیکیاں مل رہی ہیں۔ ذرا سوچیں ساتھیو، یہ اللہ کا فضل دیکھیے۔ ایک سجدہ کرتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سجدے کے اوپر اسے ایک نیکی لکھتا ہے، اس کے نام، اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور یہی نہیں جنت میں اس کے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ تو کہا میں جس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں وہ یہ جانتا ہے کہ ہم نے کتنے سجدے کیے ہو، کتنے رکوع کیے، کتنا قیام کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے ساتھیوں کہ نماز یہ چیز ہے جس سے ہم اور آپ غافل ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، یہی نہیں، بلکہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ ایک تعلق ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے فضائل سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔